الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام معزز مہمانان گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت مجھ ناچیز کو اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کے متعلق اس معروضات آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہے، نہیں ان پر کوئی غم ہے۔ عالم دنیا کے اندر تو وہ بے خوف ہیں، لیکن آخرت کے اندر بھی وہ بے خوف ہیں۔ اس آیت کریمہ، یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کو خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام کے ذات گرامی نے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو قیامت کے دن بغیر کسی طمع لالچ کے آپس میں محبت اللہ تبارک و تعالی کی خاطر آپس میں محبت کریں گے، کسی لالچ یا طمع کے بغیر۔ اس آیت کریمہ کا جو مصداق ہیں وہ اولیاء کرام ہیں، جن میں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور اولیاء کرام بھی جو صاحب متقین ہیں، تقوی کے صاحب ہیں۔ اس آیت سے وہ لوگ مراد ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے سرتاج ہیں، اور متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اور متقی کی کیا تعریف ہے؟ المتقی الذی یتقی الشرک وکسب الکبائر، متقی وہ ہے جو شرک اور بڑے بڑے گناہوں سے بچے، یہ متقی کی تعریف ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اہل سنت و جماعت کو وہ اکابر اولیاء عطا فرمائے ہیں۔ قیامت تک جس جماعت کے اندر اولیاء ولی اور صلحاء ہیں وہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ اللہ نے سے بڑی عظیم ترین اولیاء کراموں سے نوازا ہے۔ رب ذوالجلال نے اولیاء کے مقام اور مرتبے کو اتنا بلند کیا ہے کہ رب ذوالجلال نے کلام مجید کے اندر ان کے بارے میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک یہ جو اللہ کے دوست ولی ہیں انہیں کوئی خوف نہیں، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر یہ بے خوف ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ ان کے ساتھ جو بغض رکھتا ہے اللہ ذوالجلال اسے اعلان جنگ فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے نیکوں کے ساتھ بغض رکھتا ہے، بغاوت رکھتا ہے، اللہ اسے اعلان جنگ کرتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اب پوچھئے حدیث قدسی کس حدیث کو کہتے ہیں؟ کلام اللہ ذوالجلال کا ہو، ڈائریکٹ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر نازل ہو،
اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اب اولیاء کرام ولی اور متقی کس سے کہتے ہیں؟ ولی اس سے کہتے ہیں جو عبادت کے ذریعے فرائض اور نوافل پڑھتا پڑھتا یہاں تک کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کا جب قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ ذوالجلال اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر اللہ ذوالجلال اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ بندہ سنتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ بندہ چلتا ہے۔ اب اللہ ذوالجلال ہاتھوں سے بھی پاک، آنکھوں سے بھی پاک، کانوں سے بھی پاک، پاؤں سے بھی پاک، لیکن اللہ اس کی آنکھیں کان کیسے بنتا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں آنکھیں اس بندے کی ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر جو قوت ہوتی ہے وہ اللہ ذوالجلال کی آ جاتی ہے۔ کان بندے کے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو طاقت ہوتی ہے، پکڑنے کی قوت ہوتی ہے، وہ رب ذوالجلال کی آ جاتی ہے۔ پاؤں اس بندے کے ہوتے ہیں تو اس کے اندر طاقت اس رب ذوالجلال کی آ جاتی ہے۔ اس کی ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں کہ رب تعالی بندے کی آنکھیں، کان، پاؤں کیسے بنتا ہے۔ جب سیدنا فاروق اعظم منبر رسول پر جلوہ فروز ہیں، بیان واضح و نصیحت فرما رہے ہیں، حضرت ساریہ جنگ پہ نکلے ہوئے ہیں، 2 ماہ کی مسافت ہے، 2 ماہ کی مسافت ہے۔ جب لشکر ان کے پیچھے سے حملہ کرنے لگا تو سیدنا فاروق اعظم نے مدینہ المنورہ زاد اللہ شرف ہو کے مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھے کہتے ہیں کہ یا ساریۃ الجبل، ساریہ جبل کے پیچھے کی جانب سے دیکھیں کہ کفار وہاں سے حملہ کرنے لگے۔ حضرت ساریہ کہتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کی وہ آواز مجھے وہاں پہنچی تو ہم نے سیدنا فاروق اعظم کی آواز سن کر پیچھے کی طرف ہم نے پہاڑ کو آڑ بنا کر ہم لڑے، اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی۔ جب ہم 2 ماہ کے بعد واپسی مدینہ المنورہ میں آئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ کی آواز آئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی آنکھیں یا کان بن جاتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم مدینہ المنورہ میں اور حضرت ساریہ اس میدان 2 مہینے کی مسافت میں ہے تو وہاں پر بھی آواز آ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو نیک بندے ہیں وہ تقوی اور پرہیزگاری اللہ کی عبادت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ رب ذوالجلال ان کے اعضاء بن جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ سنتے ہیں، چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھرتے ہیں۔ یہ کرم ہوتا ہے اولیاء اللہ پر جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔